بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران میں ہزاروں افراد پانی کی قلت کے خلاف سڑکوں پر، طیب اردوان کے اقتدار کو خطرہ لاحق۔ امریکی سینٹ نے پاکستان کے خلاف بل میں تحفظات نکال دیے۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی اسلامو فوبیا کے شکار بھارتی صحافی کو دبئی بلائے جانے پر غصے میں۔ دنیا طالبان حکومت تسلیم کرنے کی جانب گامزن۔ چھوٹے پڑوسی ممالک پر قبضہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، چائنا۔ آواز میری نہیں ہے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار۔ جینا چاہتے ہیں یورپ اور آسٹریلیا میں کورونا پابندیوں کے خلاف احتجاج۔ امریکہ کا افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کے متعلق اعلان۔ مہنگائی سے تنگ دلہا موٹر سائیکل پر دلہن لینے پہنچ گیا۔ مردہ شخص سرد خانے میں رات گزارنے کے بعد زندہ ہو گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران میں ہزاروں افراد پانی کی قلت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ ایران کے صوبے چہار محل بختاری کے دارالحکومت شہر کرد میں ہزاروں افراد نے گورنر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے صوبے کے حصے کا پانی دوسرے علاقوں کو دیا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ایران میں پانی کی قلت کے خلاف احتجاج روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں۔ 2 روز پہلے اصفہان میں بھی خشک سالی اور دریائے زیاندہ رود خشک ہونے کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران بھی خطے کے دیگر ممالک کی طرح موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ایوان کے مغربی علاقے گزشتہ کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں غیر متوقع بارشوں سے سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ کرنسی کے سنگین بحران نے ترکی کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے صدر رجب طیب اردوان کے اقتدار پر تقریباً 2 دہائیوں کی گرفت کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی کے بعد جمعرات کو ترک کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی، اور ترک کرنسی مارچ سے اب تک اپنی قدر کا 1/3 سے زیادہ کھو چکی ہے، جو ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں بدترین کارکردگی دکھانے والی اس سال کی بڑی کرنسی ہے۔ ترک کرنسی کی قدر میں کمی رجب طیب اردوان کی حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے۔ رجب طیب اردوان نے 2003 میں پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد سے ان کی حکمرانی کے لیے سب سے سنگین چیلنج میں سے ایک کا سامنا ہے۔ اجرتوں پر دباؤ اور خوراک، ادویات اور توانائی جیسی بنیادی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ترک صدر کی حمایت ختم کر دی ہے اور ان ووٹروں کو الگ کر دیا ہے جو پہلے ان کی حمایت کرتے تھے۔ صدر کی مقبولیت 38.9% تک گر چکی ہے، جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں 2.5% کم ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی سینٹ میں پیش کردہ 4 بلز اور کمیشن رپورٹس سے پاکستان کے خلاف تحفظات نکال دیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹ میں پیش کردہ 4 بلز اور کمیشن رپورٹس میں افغانستان کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں مختلف تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ افغانستان میں انتقال اقتدار کے بعد امریکہ کے اندر پاکستان کے حوالے سے مختلف آوازیں اٹھ رہی تھیں اور خدشہ تھا کہ افغانستان کے معاملے کو لے کر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے کچھ بلز بھی سامنے آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب وہ چاروں بل سے پاکستان کا نام نکال دیا گیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے مختلف معاملات پر پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے رزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ درست نہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی شاید پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ آگے نہیں بڑھ رہی۔ 2 امریکی کانگریس مین اس وقت بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔
اور یہ ارکان کانگریس پاکستان کے بعد بھارت بھی جائیں گے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر ہے۔ شارجہ سے تعلق رکھنے والی شہزادی ہند بنت فیصل قاسمی نے دبئی میں ہونے والی ایک تقریب میں اسلامو فوبیا کا شکار ہندو انتہا پسند بھارتی صحافی سدھیر چودھری کو مدعو کرنے پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ ایسا آدمی جو غلاظت کھاتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکتا ہے، اسے میرے امن پسند ملک میں کیوں مدعو کیا گیا؟ شہزادی نے کہا کہ سدھیر چودھری کے ٹی وی شوز اسلامو فوبیا کا شکار ہوتے ہیں۔ ان شوز میں وہ بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کو بلا جواز اور تعصب کے انداز میں تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ شہزادی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے ہندوؤں سے کوئی نفرت نہیں، لیکن میں اسلام دشمن لوگوں کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رہے دوستو کہ یہ شخص بھارت کے ان اینکر پرسن میں شمار ہوتا ہے جو اپنے ٹی وی شوز میں ہندو انتہا پسندی کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ عالمی برادری افغانستان میں طالبان حکومت کو غیر رسمی طور پر تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، تاہم اپنی عوام کی وجہ سے وہ اس مرحلے پر طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ماضی کی طالبان حکومت کے برعکس جب کابل میں صرف پاکستان کا ہی سفارتی مشن کام کر رہا تھا، اس وقت 15 ممالک کے سفارتی مشنز کابل میں خدمات انجام دے رہے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، حتیٰ کہ کابل میں قطری سفارتخانے کے ذریعے امریکہ بھی اپنی سفارتی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کی طرح قطر بھی عالمی برادری پر زور دے رہا ہے کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس اپیل پر توجہ دے رہا ہے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے جنوبی مشرقی ایشیائی رہنماؤں سے خطاب میں کہا ہے کہ آپ سب اچھے پڑوسی، دوست اور بہترین پارٹنر تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ چینی صدر نے کہا کہ خطے میں مداخلت کو کم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ سمندر کے جنوبی حصے سے متعلق چائنا پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے باوجود اپنے چھوٹے علاقائی پڑوسیوں کو دھمکائیں گے اور نہ ہی اپنے حجم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے ممالک پر قبضہ کرنے کی کوشش یا خواہش رکھیں گے۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ چائنا نے اس وقت سرد لڑائی کے اندھیرے کو ختم کیا تھا جب خطے میں سپر پاور بننے کے لیے مقابلے کی فضا تھی، اور ویتنام کی لڑائی جیسے تنازعات عروج پر تھے۔ چائنا کے کئی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ سمندری حدود کے تصادم نے امریکہ سے جاپان تک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ چائنا کے بحر جنوبی پر خود مختاری کے دعوے نے ویتنام اور فلپائن کے خلاف تنازعہ کھڑا کر دیا ہے، جبکہ برونائی، تائیوان اور ملائیشیا بھی ان حصوں پر دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکہ نے فلپائن اور ویتنام کی سمندری حدود کی پامالی پر چینی اقدامات کو خطرناک، اشتعال انگیز اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ فلپائنی جہازوں پر مسلح حملے امریکی باہمی دفاعی معاہدوں کو متاثر کرے گا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے سوشل میڈیا پر خود سے منسوب کی گئی وائرل آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر 2 افراد نواز شریف کو سزا دینے اور مریم نواز سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس آڈیو کو جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے منسوب کیا جا رہا ہے، جس پر ثاقب نثار نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے اسے خود ساختہ یعنی فیبریکیٹڈ قرار دیا ہے۔ ثاقب نثار نے کہا ہے کہ میں نے یہ آڈیو سنی ہے، یہ آواز میری نہیں ہے۔ یورپ اور آسٹریلیا میں ہزاروں افراد کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی جانے والی تازہ پابندیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ یورپ کو کورونا کی نئی لہر کا سامنا ہے اور کئی ممالک میں پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ تقریباً 40,000 افراد سڑکوں پر نکل آئے۔
انہوں نے کرونا آمریت کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور معاشرے میں تقسیم اور ہم جینا چاہتے ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ امریکہ نے طالبان کی طرف سے کانگریس کو لکھے گئے خط میں افغانستان میں معاشی بحران سے متعلق بیان کیے گئے حقائق کو غلط قرار دیتے ہوئے منجمد اثاثے جاری کرنے کی اپیل رد کر دی ہے۔ افغانستان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس ہفتے بدھ کو امریکی کانگریس کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ کے قانون ساز افغانستان کے 9.5 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے جاری کریں۔ امیر خان متقی کی طرف سے لکھے گئے خط میں مزید کہا گیا تھا کہ ان پابندیوں اور بین الاقوامی امداد کی معطلی نے بڑی حد تک امداد پر منحصر افغان معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی سے تنگ دلہا موٹر سائیکل پر دلہن لینے پہنچ گیا۔ پاک پتن کے علاقے محلہ شاہد نگر کا دلہا شاہ زیب شاہ بڑھتی مہنگائی کے باعث احتجاجاً دلہن لینے گاڑی کی بجائے موٹر سائیکل پر شادی حال پہنچ گیا۔ اس موقع پر دلہا شاہ زیب شاہ کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں مہنگائی بہت ہو چکی ہے، گاڑی والے 10,000 روپے مانگ رہے تھے، اس لیے موٹر سائیکل میں 200 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر دلہن لینے آ گیا ہوں۔ انڈیا میں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جانے والا شخص رات سرد خانے میں گزارنے کے بعد زندہ ہو گیا۔ نئی دہلی کے مشرقی علاقے مراد آباد میں 45 سالہ سریش کمار کی ایک موٹر سائیکل کے ساتھ ٹکر ہوئی اور جس میں وہ بری طرح زخمی ہوا اور تشویشناک حالت میں ایک نجی ہاسپٹل میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز نے ابتدائی جائزے کے بعد ہی انہیں مردہ قرار دے دیا تھا، جس کے بعد ان کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر رجندر کمار نے میڈیا کو بتایا کہ میں نے خود اس شخص کا جائزہ لیا تھا، اس میں زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں تھے، اس لیے انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے مردہ قرار دیے جانے کے بعد سریش کمار کی باڈی کو سرد خانے منتقل کیا گیا اور ان کے رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی کہ آ کر باڈی وصول کر لیں۔ رشتہ دار کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اس لیے آنے میں 7 گھنٹے لگے۔ اس دوران باڈی سرد خانے میں پڑی رہی۔ پوسٹ مارٹم اور دیگر کاغذی معاملات مکمل ہوئے تو رشتہ داروں کو باڈی کے پاس لے جایا گیا۔ ان کے رشتہ دار باڈی کو دیکھ کر رونا شروع ہوئے، جبکہ ایک لڑکا لپٹ گیا۔ اسی وقت مذکورہ شخص کے جسم میں حرکت محسوس ہوئی جو بڑھتی گئی۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص زندہ ہے۔ اس کے بعد پھر سے علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سریش کومے میں چلا گیا ہے، تاہم وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ساتھ ہی پولیس نے محکمہ صحت کی جانب سے تحقیقات بھی شروع کر دی کہ کیسے ایک زندہ شخص کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔